ابھی آپ کو بتائیں کراچی کے علاقائی ڈیفنس سے 6 جنوری سے لاپتہ نوجوان مصطفیٰ کی لاش ہب چوکی کے قریب سے ملی ہے. اس سے متعلق ڈی آئی جی سی آئی اے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہم نے ٹائملی پہ بھی انفارمیشن نہ پاس آن کی اور ڈس انفارمیشن کافی پھیلی ہے اس میں, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پریس کانفرنس کہہ لیں یا پریس بریف کہہ لیں, یہ ڈس انفارمیشن کو ختم کرنے کے لیے اور کیس کی انویسٹیگیشن کی ریئلٹی بتانے کے لیے, اور جو سگنیفیکنٹ ایک قسم کی ہمیں ایڈوانسمنٹ ملی ہے انویسٹیگیشن میں, وہ بریف کرنے کے لیے ہم آپ کو یہاں پہ مدعو کیا ہے. اس سلسلے میں آپ کو سب کو پتہ ہوگا کہ 6 جنوری 2025 کو مصطفیٰ عامر مسنگ ہوئے, اور 7 جنوری کو ان کی ایف آئی آر رجسٹر ہوئی مسنگ پرسن کی. مصطفیٰ عامر کی عمر تقریباً 23 سال ہے. آپ سب کی نالج میں آلریڈی میڈیا پہ خبروں میں یہ چیزیں آ چکی ہیں. سبسیکوینٹلی ساؤتھ پولیس نے انویسٹیگیشن نے اس کو ڈھونڈنے کی بے تحاشا کوشش کی اس سلسلے میں انویسٹیگیشن میں, اور سبسیکوینٹلی 25 جنوری کو اس سلسلے میں اس کیس میں ایک ان کی والدہ کو رینسم کی کال موصول ہوئی, جس کے بعد یہ کیس نے ٹرانسفارم ہوا کڈنیپنگ فار رینسم میں, اور ہمارے پاس سی آئی اے میں یہ کیس ٹرانسفر ہو کے آیا. اس سلسلے میں سی پی ایل سی جو کہ پہلے دن سے اس کیس پہ کام کر رہی تھی, جس کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے تھرو آؤٹ دس انویسٹیگیشن, اور اسی سلسلے میں 26-27 تاریخ کے بعد سے رینسم کی کال آنے کے بعد سے سی آئی اے نے اور سی پی ایل سی نے مل کے اس پہ انویسٹیگیٹ کیا. اور اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8 کو جو کہ پچھلے سیٹرڈے کو پولیس نے ڈی ایچ اے میں ایک ریڈ کیا, جس ریڈ کے بعد ایک ملزم ارغمان گرفتار ہوا. اس ریڈ کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ہمارے ایک ڈی ایس پی, جس میں اس ریڈ میں ہمارے سی پی ایل سی اور پولیس نے جوائنٹ ریڈ کیا تھا, اس میں ہمارے ایک ڈی ایس پی احسن ذوالفقار اور ایک ہمارے سپاہی اس میں زخمی ہوئے, جو الحمدللہ اسٹیبل ہیں. ایک کے ہاتھ میں گولی لگی اور ڈی ایس پی احسن ذوالفقار کی ٹانگ میں لگی. اس کے بعد ارغمان کی اریسٹ ہوئی. کافی ایکسپینسو ویپن آپ لوگوں نے دیکھا ہے, میڈیا پہ آلریڈی ریلیز کر چکے ہیں ہم. ایکسپینسو ویپن ملا ہمیں, اور سب سے امپورٹنٹ کلو ملا کہ اس کے پاس سے جو مسنگ پرسن مغوی کا جو موبائل فون ریکور ہوا, اس کے علاوہ بلڈ سٹینز, جو یہ 2 مین بڑے کلوز ہیں. اس کے علاوہ بھی چیزیں ہم نے تحویل میں لی ہیں, لیکن 2 بڑے جو ایویڈنس ہمیں ملے وہ کارپیٹ پہ بلڈ سٹینز تھے, اور سیکنڈلی مغوی کا موبائل فون کا ریکور ہونا واردات کے یعنی اس کے مسنگ ہونے کے 1 مہینے بعد ایک بڑی سگنیفیکنٹ قسم کی امپورٹنٹ انویسٹیگیشن میں وے فارورڈ تھا. ارغمان کا ہمیں انفارچونیٹلی ریمانڈ نہ حاصل ہو سکا. 1 دن کا ریمانڈ ملا, اور اس کے بعد سبسیکوینٹ ریمانڈ ہمیں نہ مل سکا. اسی دوران سی پی ایل سی کی مدد سے اور ایک حساس ادارے کی مدد سے ہم نے وفاقی حساس ادارے کی مدد سے مزید انویسٹیگیشن کو کنٹینیو کیا. اگر ریمانڈ مل جاتا تو ہم ایک انویسٹیگیشن کا تو وہ چیپٹر تھا, لیکن پیرالل انویسٹیگیشن ہم لوگ کرتے رہے وفاقی حساس ادارے کی مدد سے, سی پی ایل سی کی مدد سے. اور اس میں جو سیکنڈ کو اکیوز ہے, جس کا نام شاویز, ایکچوئل نام شراز ہے, عرف شاویز, شراز بخاری, جو اس کے ساتھ کو اکیوز تھا, اس کو ہم نے ابھی اریسٹ کیا ہے. اور اس کو اریسٹ کرنے کے بعد ہمیں سارا کرائم سین سے لے کے ایوری تھنگ ٹو دا ڈسپوزل, کہ یہ کیس کس طرح ہوا, اور اس کا انہوں نے کس طرح اس کیس میں مصطفیٰ عامر کو قتل کیا. اس چیز کی ہمیں بہت ساری ایویڈنس بھی مل گئے ہیں, شواہد بھی مل گئے ہیں, اور شراز کی طرف سے ایکسیپٹنس پولیس کے آگے ابھی تک ہمیں ملی ہے, جس کو ہم کل انشاءاللہ ریمانڈ کے لیے پیش کریں گے. اس سلسلے میں شراز نے بتایا ہمیں ڈیورنگ انویسٹیگیشن, اور ساتھ ان کے جو یہی چیز کوربوریٹ کرتی ہے, جو ارغمان کے جو امپلائیز 2 امپلائیز ہم نے کویسچننگ کے لیے ڈیٹین کیے تھے, ان کے بیانات کے ساتھ, کہ مصطفیٰ عامر جس دن مسنگ ہوئے 6 جنوری 2025, تو رات کو وہ ارغمان کے گھر پہ آئے تھے. وہاں پہ ایک لڑائی جھگڑے کے بعد, فائرنگ کے بعد ان کو قتل کیا گیا, جو کہ اب تک ہمیں شواہد ملے ہیں, اور جب تک اب تک کے بیانات کے مطابق. اور اس کے بعد باڈی ڈسپوز آف کرنے کے لیے ان کو بلوچستان کے ضلع ہب کے پاس ایک پولیس اسٹیشن دھراجی ہے, اس کے پاس گاڑی سمیت
اس کو وہاں ڈسپوز آف کیا گیا. ان لوگوں نے قتل کرنے کے بعد جلا دیا. وہاں پہ ڈسپوز آف کرنے کا طریقہ ان واردات ان کا یہ تھا کہ انہوں نے وہاں پہ لے جا کے بدقسمتی سے بڑے سیڈ طریقے ہے کہ اس کو جلا دیا گاڑی سمیت, اور اس کے بعد یہ پھر واپس آ گئے تقریباً دوپہر کے وقت. تو یہ پورا چین آف ایونٹس جو ہے ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے اور ایویڈنس کلیکٹ کیے, اور اس کے بیانات سے چیزیں کنفرم ہوئی. وہاں پہ بیانات, راستے میں سی سی ٹی وی کہہ لیں آپ, یا راستے میں جہاں جہاں رکے ان سب کے بیانات ہم نے سب کو کیلکولیٹ کر کے ویلیڈیٹ کیا ہے. اس سلسلے میں ایک آلریڈی ہب میں تھانہ دورہ میں ایف آئی آر درج تھی نامعلوم جلی ہوئی گاڑی کی اور نامعلوم لاش کی. اس لاش کو بلوچستان پولیس نے ایدی کے حوالے کیا, جس نے اس کو سبسیکوینٹلی بعد میں ایک جگہ پہ دفنا دیا ایز لاوارث لاش سمجھ کے. اور اس کی ابھی انشاءاللہ ہم فردر انویسٹیگیشن میں باڈی کو ایگزیوم کر کے ڈی این اے انالیسس کر کے چیزوں کو ریکنفرم کریں گے ابھی. اور باقی ہم انشاءاللہ اس کے گرفتار تو ہو گئے ہیں اور ریمانڈ میں ریمانڈ کے لیے کل انشاءاللہ پیش کیا جائے گا, اور پھر مزید ریمانڈ بھی جو ارغمان کا ہم اپلائی کریں گے, اور ہوپ فلی مزید انکشافات جس میں ابھی ہمارے چیزوں کو کنیکٹ کرنا ہے, ان کا رول سی سی ٹی وی کا کے ساتھ کنیکٹ کرنا, گاڑیوں کی موومنٹ, یہ ساری چیزیں ابھی فردر انویسٹیگیشن از آن گوئنگ, اور فردر چیزیں اس میں انشاءاللہ کنفرم ہوں گی. اچھا یہ بتا دیجیے گا یہ واردات کس طرح ہوئی ہے؟ اس کو گھر پہ قتل کیا گیا ہے, گاڑی میں لے کے ہم گئے, وہاں جلایا گیا, جو آتا ہے ان کے بھی تحفظات ہیں, تو مجھے یہ بتائیے گا واردات کس طرح ہوئی ہے؟ یہ تینوں گھر پہ بیٹھے تھے, وہاں فائرنگ ہوئی ہے, یا گاڑی لے کے ہب میں گئے وہاں جلایا گیا ہے؟ دیکھیں یہ دوست ہیں ارغمان اور شیراز, یہ قریبی دوست ہیں. یہ کلاس 1 سے لے کے 7 تک ساتھ پڑھے ہیں اور یہ ساتھ ہی ہوتے ہیں. مصطفیٰ عامر بھی ان کا دوست ہے, یہ نیو ایئر کے دن بھی ایک ساتھ تھے. وہاں پہ تھوڑی بہت ان کی کوئی بات چیت ہوئی تھی, آپ کہہ لیں چپکلش کہہ لیں, یا تھوڑی بہت کوئی ایسی لڑائی نہیں تھی. تو اس سلسلے کی کنٹینیوٹی میں اب یہ بیٹھ کے وہاں پہ اس 6 تاریخ کی رات کو مصطفیٰ عامر کو فون کر کے بلایا تھا ارغمان نے. وہاں بیٹھ کے انہوں نے تھوڑی دیر باتیں کی, اور پھر ان کی کسی بات پہ آپس میں لڑائی ہوئی, اور اس کے بعد اس نے جو اب تک ان کے بیانات جو بتاتے ہیں اور جو شواہد ملے ہیں جس سے یہ چیز کافی حد تک کنفرم ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ وہاں لڑائی کے دوران کر کے اس کو وہاں پہ مارا, کافی سیریسلی اس کو مارا ہے ان دونوں نے. اور اس کے بعد گاڑی میں, اسی کی گاڑی میں رکھ کے ڈگی میں ڈال کے یہ اس کو لے کے گئے ہیں ہب کی طرف. اس طرح واردات ابھی ہمیں نہیں کنفرم, کوئی ایسی مین وجہ نہیں پتہ چل سکی کہ جس طرح ڈس انفارمیشن بہت ساری ہے کہ پیسے کی لڑائی تھی, یہ لڑائی تھی. ابھی تک انویسٹیگیشن ابھی فردر کلیئر ہو جائے گا. کچھ کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں, مہنگی چیزیں ملی ہیں, کمپیوٹر ملے ہیں, ارغمان بیسیکلی ہے کیا, کرتا کیا؟ ارغمان کے پاس سے جو ہے ہمیں تقریباً میرے خیال میں 64 لیپ ٹاپس ریکور ہوئے ہیں. اب تک کی انویسٹیگیشن میں یہ کال سینٹر رن کرتا تھا, اور اس کے علاوہ اس کا مین کام یہ تھا, یا کرپٹو کا بھی کام شاید یہ کرتا تھا. لیکن یہ ساری چیزیں ابھی وربل ہیں. کچھ ڈیٹا جو ہے ہم نے ٹیکنیکل ایف آئی اے سے اب لیں گے, کچھ ہم لوگ فورینسک لیب سے ریکور کریں گے, کچھ ڈیٹا ڈیلیٹڈ ہے. تو یہ چیزیں فردر کلیئر ہوں گی کہ اس کی انکم کہاں سے تھی, کتنی تھی, پیسہ کتنا آ رہا تھا, کہاں جا رہا تھا. صاحب یہ بتائیے گا, عدالت نے آپ کو پہلے ریمانڈ نہیں دیا اور عدالت نے اس کو جیل کسٹڈی کر دیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پوری ایپیسوڈ میں عدالت, کیونکہ آپ کے خلاف پولیس پارٹی کے خلاف آلریڈی ایف آئی آر کرنے کا بھی کہہ چکی ہے, تو عدالت تو اس کی طرف کھڑی ہوئی نظر آتی ہے, اور آپ اب دوبارہ ریمانڈ لینے جائیں گے تو کیس کو کدھر دیکھتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے ایویڈنس میں جو لاش کو آپ کنفرم کر رہے ہیں, گاڑی کو کنفرم کر رہے ہیں, کیا یہ ملزم پوائنٹیشن کر رہا ہے؟ جی, یہ ملزم کی پوائنٹیشن پہ کہ جس نے جو اپنا بتایا کہ ہم لوگوں نے کدھر ڈسپوز آف کیا. پھر ہم نے لوکل پولیس وہاں کی جو ہے اس سے کنفرم کیا کہ اس رات کو کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں گاڑی اور اس کے اندر لاش بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح اس نے ہمیں بلوچستان پولیس نے کنفرم کیا ان چیزوں کا. اچھا, یہ دونوں تھے گاڑی جلانے میں, آگ لگانے میں؟ جی دونوں تھے. یہ دو تھے. ابھی تک جو ہماری انویسٹیگیشن کہتی ہے 2 تھے, میں بھی آگے جا کے چینج ہو جائیں چیزیں. ایک چیز بتائیے گا کہ ریمانڈ حاصل نہ کرنا اس کو کس کی غیر ذمہ داری, کیونکہ ہائی پروفائل کیس ہے, اس کے اندر ڈی ایس پی اور ایک جوان جو ہے اس میں زخمی ہوئے ہیں, فائرنگ ہوئی ہے,
ریمانڈ نہیں ملنا اس میں کس کو قصوروار قرار دیں گے؟ کیا آپ کا استغاثہ کمزور تھا؟ اور ڈیڈ باڈی لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر منتقلی، کہیں چیکنگ نہیں ہوئی، یہ کیا اس کی وجہ ہے؟ دیکھیں دو چیزیں، ریمانڈ کی ہم نے اپلیکیشن جمع کراتی ہے پولیس، پہلے کی بات کر رہا ہوں، فرسٹ ریمانڈ ہم نے جمع کرایا، کورٹ کے اپنے ریزنز ہیں، کورٹ نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کے اپنے ریزنز ہیں، اس سے اگلا فورم ہے ہم انشاءاللہ اس پہ فائل کریں گے، ریمانڈ ہمیں مل جائے گا۔ دیکھیں پروسیجرل کچھ پروسیجرز ہیں، مے بی وہ ڈیسیجن کورٹ کا اپنا ہے، کورٹ نے کوئی چیز ہماری ایکسیپٹ نہیں کی ہوگی، ہم نیکسٹ فورم پہ جائیں گے، دیر از آلویز اے ریمیڈی ٹو اٹ۔ دیکھیں نیگلیجنس نہیں ہے، دیکھیں اس میں نیگلیجنس نہیں ہے، مے بی ہاں آئی ایگری، صرف ڈی ایس پی نہیں، ایک اس سے زیادہ ہائی پروفائل ہے کہ مصطفیٰ عامر مسنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کا موبائل فون ریکور ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں کل ہم انشاءاللہ جائیں گے، ڈیڈ باڈی کی ریکوری جو ہم جس کی کنفرمیشن ہمیں کرنی ہے بیسکلی کہ ڈیڈ باڈی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا، دیکھیں ایک پروسیجر ہے قانون کا، وہ میں بھی ہمارے اس میں کوئی لمیٹیشن ہو جس نے کورٹ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ ہمارے پاس نیکسٹ فورم ہے، کورٹ کا پروسیجرز ہیں، ہم نیکسٹ فورم پہ جا کے انشاءاللہ ہمیں مل جائے گا۔ دیکھیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔